السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے وانیہ مقصود کا ناول قلب سیاہ، ایپیسوڈ 17. وہ اسے آفس کے باہر چھوڑ کر واپس پلٹ آیا تھا. اب وہ ایک کھلے سے کیفے میں بیٹھا تھا، دو قریبی دوستوں کے ساتھ. کیفے کا ماحول خوشگوار تھا. باہر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور دھوپ چھاؤں کے درمیان وہ ایک خوبصورت شام کے حصار میں بیٹھے تھے. سامنے کافی کے مگ رکھے تھے اور دوستوں کے چہروں پر بے یقینی سی سنجیدگی. یار تو نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیا، ایک دوست نے فوراً ہی بغیر تمہید کے بات چھیڑی. تو شادی کر رہا ہے اور وہ بھی اس ماہر چڑیل سے جس کی تو دن رات برائی کرتا تھا. دوسرا ہنسا. یار تو اسے دیکھ کر قابو سے باہر ہو جاتا تھا. شہریار خاموشی سے کافی کا گھونٹ لیتا بے نیازی سے انہیں دیکھ رہا تھا. شوق سے نکل جاؤ کیونکہ یہ سب سچ ہے. اوکے مان لیا تو شادی کر رہا ہے، لیکن ماہر سے؟ تجھے تو وہ بالکل پسند نہیں تھی. کہیں بدلے کے چکر میں تو یہ سب نہیں کر رہا؟ شہریار کے لبوں پر گہری سی مسکراہٹ ابھری. اس نے مگ میز پر رکھا اور سکون سے ان دونوں کو دیکھا. واقعی میں تم دونوں کو ایسا لگتا ہوں بدلا. وہ ہنسا جیسے خود کو مزاح کا حصہ بنا رہا ہو. میں اتنا نیچے نہیں گرا کہ بدلہ لینے کے لیے کسی کی زندگی سے کھیل جاؤں. وہ لڑکی، اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھیں جیسے کوئی دھندلی یاد سامنے آ رہی ہو. مجھے نہیں پتا وہ میرے دل میں کیسے گھر بنا گئی. جو شہریار زندگی بھر لڑکیوں کے دلوں سے کھیلتا رہا وہ واقعی کسی ایک لڑکی سے محبت کر سکتا ہے. خود پر بھی حیرت ہوتی ہے. دونوں دوست اسے دیکھتے رہے. اس کی آنکھوں میں حیرت اور مزاح گھل مل گئے تھے. سچ بتاؤں، میرے باپ نے کہا تھا کہ ماہر کو محبت میں پھنسا کر شادی کرو کیونکہ اس کے باپ کے پاس بے پناہ دولت ہے. آنے والے وقت میں سب کچھ میرا ہو سکتا ہے. اس کے لہجے میں ندامت سی تھی. میری نیت واقعی وہی تھی، اسی نیت سے میں اس کے قریب گیا، لیکن کب کیسے میری نیت بدل گئی مجھے خود خبر نہ ہوئی. اگر میں اسے ندی کے کنارے بیٹھے بچپن کی دوستی میں نہ لے جاتا تو شاید میرا دل کبھی نہ پگھلتا. مگر اس لمحے نے، اسے خالی دور بیٹھے لمحے نے مجھے سب کچھ محسوس کروا دیا. وہ جیسے کسی اندیکھی لکیر کو دیکھتا نرمی سے بولتا جا رہا تھا. یار یہ تو وہی ہے نا شہریار سلیمان. ایک دوست نے شرارت سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا. کہیں یہ کوئی نیا ڈرامہ تو نہیں، یا پھر پتہ چلا اگلے ہفتے دل پھر بھر گیا. شہریار ہلکا سا مسکرایا. اس کی مسکراہٹ میں سکون اور سنجیدگی گھلی ہوئی تھی. نہیں، اب دل نہیں پھرے گا. میں نہیں جانتا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں. شاید کرتی ہو، شاید نہ بھی کرتی ہو. مگر میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اب میں اسے کسی غم کے قریب نہیں آنے دوں گا. اس نے اپنی بہن کو کھویا ہے. اس نے بچپن سے اپنی ماں کو خاموش اور باپ کو چیختے دیکھا ہے. وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی ہے اور میں کبھی اس کے ڈر سے نہیں کھیلوں گا. میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. بیوی ہی نہیں، اسے اپنے سر کا تاج بناؤں گا. وہ جیسے بولتا جا رہا تھا اور وہ دونوں دوست سانس روکے اسے سن رہے تھے. بھائی اس کو کوئی پاگل خانے بھیج دو، کہیں یہ واقعی ہاتھ سے باہر نہ ہو جائے، ایک دوست نے دوسرے سے دھیمی آواز میں کہا جس پر دونوں ہنسنے لگے. شہریار نے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولا. تم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا نا کہ شہریار کیسے بدل سکتا ہے؟ سچ بتاؤں مجھے خود بھی یقین نہیں آتا. اور ان لڑکیوں کا کیا جن سے تیری راتوں کی باتیں تھیں؟ شہریار نے گہری سانس لی اور کافی کا آخری گھونٹ لے کر کہا. سب کو خدا حافظ کہہ چکا ہوں، سب کو چھوڑ رہا ہوں. اب بس ماہر ہے اور اس کا سکون. وہ سامنے سڑک پر چلتی گاڑیوں کو خاموشی سے دیکھنے لگا اور دوست اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار اسے پہچان رہے ہوں. چند گھنٹے آفس میں گزارنے کے بعد ماہر اب اپنی عمارت سے باہر نکلی تھی. موسم خنک تھا. سرسری سی شام کا آغاز ہو رہا تھا. اس نے کندھے سے بیگ تھوڑا سا نیچے سرکایا اور نظریں فون کی اسکرین پر جمائیں. فون کان سے لگاتے ہوئے اس نے آفس کے دروازے سے قدم باہر رکھا. السلام علیکم بابا.
میں آفس سے ابھی باہر آئی ہوں، آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ جہاں زیب سلیمان اور پوری حویلی اس وقت باہر ہی رمضان کا سامان لینے باہر نکلی ہوئی ہے، اسی لیے سیدھا انہیں کال کر لی تھی کہ واپسی پر اسے بھی لے لیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ جہاں زیب کی آواز میں سختی ہمیشہ کی طرح موجود تھی اور ماہر نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اب وہ بے مقصد ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ باہر کھڑے ہونے کا کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے دوبارہ اندر جانے ہی والی تھی کہ ایک گاڑی اس کی نظروں کے سامنے آ کر رکی۔ نظریں اچانک چونک گئیں کہ یہ گاڑی تو دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ دروازہ کھلا، حشام باہر نکلا۔ ماہر کی سانس جیسے لمحہ بھر کو رک گئی۔ وہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے حیرت سے دیکھا جب وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ آفس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں میں مانوس سا سکوت اور قدموں میں ہچکچاہٹ۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آئے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، میرے بابا آ رہے ہیں مجھے لینے۔ ماہر کا لہجہ شائستہ مگر دوری سے بھرپور تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جی؟ حشام اب ساکت کھڑا تھا۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی جذبہ ہوتا تھا آج خالی خالی سی لگیں۔ اداسی کی ایک پرت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ آپ کی شادی کب ہے؟ مجھے نہیں پتا، جب پتا چلے گا آپ کو بھی خبر کر دیں گے۔ ماہر نے بے نیازی سے کہا، مگر حشام کے دل میں ایک چوٹ اتر گئی۔ ماہر نے گہری سانس لی۔ دیکھیں، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ اپنی زندگی برباد کریں۔ آپ اپنی زندگی نہیں ماہر، حشام نے یکدم بولنا شروع کر دیا۔ آواز میں لرزش تھی۔ آپ نہیں جانتی کہ میرے دل میں آپ کے لیے کیا ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں۔ اگر میں یہ جانتا کہ آپ کے خاندان میں شادیاں خاندان سے باہر نہیں ہوتی تو خدا کی قسم کبھی آپ سے دل نہ لگاتا۔ مگر لگ گیا، میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ماہر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی چمکی، لیکن اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہا، اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے دل کو سنبھال لیں۔ نہیں ہے ماہر، حشام کی آواز کانپ گئی۔ آپ نے کبھی کسی سے دل لگایا ہوتا تو جانتی نا کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ ماہر نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر آہستہ، بہت آہستہ بولی، میں محسوس کر سکتی ہوں حشام، اگر کوئی جس سے آپ محبت کرتے ہیں مر جائے یا دور ہو جائے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ میری ماں ایک خاموش لاش تھی اور میرے باپ کی آواز میں صرف گرج۔ تو یقین کریں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ جدائی کیا ہوتی ہے۔ خاموشی کے کچھ لمحے، بس دونوں کی سانسیں باقی تھیں۔ پھر ماہر نے پیچھے دیکھا۔ چلیں اب، آپ جائیں، میرے بابا قریب ہی ہوں گے۔ اگر انہوں نے آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا نا تو آپ نہیں جانتے کیا قیامت آ جائے گی۔ ویسے بھی پورا خاندان ہوگا ساتھ، پھپھو نے تو آسمان سر پر اٹھا لینا ہے۔ حشام خاموش کھڑا رہا، اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ چکے تھے۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھا جیسے اب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ جائیں نا۔ اس نے حشام کے چہرے کے سامنے ایک ہلکی سی چٹکی بجائی تو حشام چونک سا گیا۔ بابا آ گئے، ماہر نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جہاں زیب سلیمان کی گاڑی قریب آ رہی تھی، گاڑی میں پورا خاندان موجود تھا۔ سب رمضان کی خریداری کے بعد لوٹ رہے تھے۔ ماہر نے ایک اور گہری سانس لی، حشام کی طرف دیکھا۔ آپ پلیز چلے جائیں اور میری طرف بالکل مت دیکھیے گا۔ پھپھو ایسی باتیں سوچیں گی کہ جیسے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ ابھی وہ اس کے سامنے سے ہٹنے ہی والی تھی کہ حشام نے یکدم اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور زور سے کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا۔ ماہر کو لگا جیسے اس کا دل باہر آ گیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ حشام، آپ کیا؟ اس نے باپ کی گاڑی کو دیکھا۔ جہاں زیب سلیمان سب کچھ دیکھ چکے تھے، اور صرف وہی نہیں، گاڑی میں بیٹھا ہر فرد یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ حشام پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، میرے بابا میرے بارے میں غلط سوچیں گے، آپ ایسا مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ ماہر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حشام کی گرفت سخت تھی۔ اسے خود بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ کیا کر بیٹھا ہے۔ شاید اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ ماہر نے اسے بلایا ہے۔
شاید وہ جان بوجھ کر ماہر کو مصیبت میں دھکیلنا نہیں چاہتا تھا، مگر جو ہو رہا تھا وہ خطرناک تھا۔ جہاں زیب سلیمان تیزی سے ماہر کی طرف آئے۔ بابا! بس یہی ایک لفظ نکلا ماہر کے منہ سے، اس کی آواز جیسے گلے میں اٹک گئی ہو۔ جہاں زیب نے خوخار نگاہوں سے حشام کو گھورا اور ماہر کا بازو جھٹکے سے نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج وہ اس کا قتل کر دیں گے۔ ماہر ہنوز صدمے میں تیز قدموں سے گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ ایک بار اس نے پیچھے مڑ کر بے یقینی سے حشام کو دیکھا اور حشام، وہ صرف کھڑا، پچھتاوے، شرمندگی اور کچھ نہ سمجھ آنے والی شدت سے ماہر کو جاتا دیکھ رہا تھا، اور شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ جہاں زیب سلیمان اسے بازو سے گھسیٹتا ہوا حویلی کے اندر لایا۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور ہر آنکھ اس لڑکی کی طرف مڑ گئی۔ جسے باپ کی گرفت سے رہائی ملی تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گرنے سے بال بال بچی۔ چہرے پر درد تھا، آنکھوں میں بے یقینی۔ حویلی کے سب افراد وہاں جمع ہو چکے تھے۔ ماحول بوجھل تھا، اور پھر دیکھو اپنی بیٹی کو جہاں زیب، کیا گل کھلا رہی تھی حشام کے ساتھ۔ پھپھو کا لہجہ زہر سے لبریز تھا۔ تم نے اجازت دی تھی اسے دفتر جانے کی، کیوں؟ تمہیں نہیں پتا ایک بیٹی بے راہ نکلی ہے تو دوسری اس سے 2 ہاتھ آگے نکلے گی۔ ماہر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، آنکھیں چمکنے لگیں۔ بس کریں پھپھو، وہ دانت چبا کر بولی، اب ایک لفظ بھی میرے کردار پر نہ کہیے گا۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ جہاں زیب سلیمان کا ہاتھ بلند ہوا تھا، وہ تھپڑ صرف چہرے پر نہیں اس کے وجود پر لگا تھا۔ اس کا سر ایک طرف جھک گیا، جسم ڈگمگایا، مگر وہ گری نہیں، بس اس کی روح لرز گئی۔ ماہر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، دل کی دیواریں جیسے دھڑکنے کے بجائے ٹوٹنے لگیں۔ میں نے تم پہ بھروسہ کیا، تم پہ یقین کیا، جہاں زیب کی آواز گونجی، چیخ میں بدلتی ہوئی۔ میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر تمہیں باہر بھیجا صرف اس یقین پر کہ تم میری بیٹی ہو، لیکن تم نے میرے یقین کو روند ڈالا۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے حشام کے ساتھ کیا کر رہی تھی تم؟ اسی لمحے شہریار اوپر سے نیچے نکلا۔ نیچے کا منظر اس کے قدموں کو جامد کر گیا۔ نکلی نا تم اپنی بہن جیسی بد کردار، بے حیا، زبان دراز لڑکی۔ جہاں زیب کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ ماہر کی برداشت کی دیواریں آخری حد تک چکنا چور ہو چکی تھیں۔ بس کریں بابا، وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، مگر لہجہ جلتا ہوا تھا۔ برائے مہربانی بس کر دیں۔ اگر آپ کو اپنی اولاد پر یقین نہیں تھا تو ہمیں اس دنیا میں کیوں لائے؟ مار دیتے، دفنا دیتے، انہی ہاتھوں میں جن کے کان بھرنے پر آپ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ آنسو اب دھاروں میں بہنے لگے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میں نے نہیں، وہ کانپتے ہوئے الفاظ میں بولی۔ بابا، میرا رشتہ طے ہو چکا ہے شہریار سے، میں کیوں کسی اور لڑکے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالوں گی؟ آپ مجھے اتنا غلط کیوں سوچ رہے ہیں؟ شہریار اوپر سے اس کو دیکھ رہا تھا، لب ساکت تھے، نگاہیں ساکت۔ خاموشی چھا گئی، لمحے تھم گئے۔ آپ جانتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے بابا؟ آپ کو زینت کی بے وفائی نے ہر عورت پر سے اعتبار چھین لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے ہر بیٹی بھی ویسی ہی ہوگی، وہی دھوکہ دے گی، وہی ذلت کا سبب بنے گی، لیکن آپ کا مسئلہ ہم نہیں ہے، آپ کی سوچ ہے۔ آپ کو ہمیں نہیں، اپنے زخموں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں تنگ آ چکی ہوں، ہر دن ہر رات یہ سن سن کر کے میں بھی بے غیرت ہوں، بد کردار ہوں، بغیر کسی قصور کے۔ جہاں زیب خاموش ہو گیا، الفاظ جیسے گم ہو گئے۔ بدتمیزی نہ کرو، پھپھو کی آواز آئی، سامنے تمہارا باپ کھڑا ہے، یہ مت بھولو۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھا، نظروں میں خون تھا۔ آپ چپ ہی رہیں پھپھو، اس کی آواز میں بجلی کڑکی۔ آپ بڑی ہیں اس لیے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ جس لہجے میں آپ میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں، خدا کی قسم اگر کوئی اور ہوتا میں اس کی ساری انگلیاں توڑ دیتی۔ پھر اس نے دوبارہ باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، صرف آگ تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کوئی بھی آئے، میرا ہاتھ پکڑے اور الزام مجھ پر، کسی مرد نے بدتمیزی کی اور الزام لڑکی پر، کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے؟ بس ہو گیا بابا، اس کی آواز اب لرزتی نہیں تھی، دہکتی تھی۔ یہ آخری بار ہے،
اگر اب کے بعد آپ نے یا کسی نے میرے کردار پر بات کی تو میں وہ سب سچ کر دوں گی جو ابھی محض الزام ہے. پھر نہ آپ کی عزت بچے گی نہ آپ کا نام. کب تک برداشت کروں؟ کیوں میں بے قصور ہوں؟ میرا قصور نہیں، پھر بھی کیوں ہر زبان میرے خلاف بولنے کا حق رکھتی ہے؟ وہ سب کی طرف ایک نظر ڈال کر پلٹی، قدم اٹھائے. کل سے تم آفس نہیں جاؤ گی. جہاں زیب کی آواز آئی، سپاٹ جیسے پتھر پر لکیر ہو، وہ کہہ کر مڑ گیا. ماہر جو آدھی سیڑھیاں چڑھ چکی تھی، اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں آپس میں گھس گئیں. وہ تیزی سے اوپر گئی، سامنے کھڑے شہریار کو نظر انداز کیا اور پھر پورے زور سے دروازہ بند کر دیا. اتنی زور سے کہ پوری حویلی گونج اٹھی. کافی دیر تک شہریار اس کے دروازے کے باہر ٹہلتا رہا. قدموں کی رفتار بے چینی کی گواہی دے رہی تھی. دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ دروازہ کھلے اور وہ ایک جھلک دیکھ لے اسے. مگر ماہر باہر نہیں آئی. شاید وہ رو رہی تھی. کیسے نہ روتی، جہاں زیب سلیمان نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. باپ کا وہ وار صرف جسم پر نہیں، اس کی روح پر لگا تھا. کچھ لمحے اور گزرے، پھر شہریار نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی. کوئی جواب نہیں آیا. اس نے نرمی سے ہینڈل گھمایا. دروازہ لاک نہیں تھا. آہستگی سے دروازہ کھولا. کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا. صرف کھڑکی سے آتی مدھم چاندنی کچھ اشیاء کے خد و خال واضح کر رہی تھی. وہ اندر داخل ہوا، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے. وہ بیڈ کے ساتھ نیچے فرش پر بیٹھی تھی. بیڈ سے ٹیک لگائے، گھٹنوں کو سینے سے لگائے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور نظریں زمین پر جمی تھیں. بال چہرے پر بکھرے، تھکن اس کے وجود سے چھلک رہی تھی. وہ خاموشی سے اس کے بالکل سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گیا. خود بھی دیوار سے ٹیک لگا لی. ماہر نے ایک بار نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سختی سے نظریں موڑ لیں. کچھ لمحے بعد اس کے سینے سے رونے کی ایک سسکی نکلی. شہریار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. ماہر نے سخت نظروں سے اسے دیکھا. تمہیں ہر وقت مسکرانا ضروری لگتا ہے کیا؟ لہجہ کڑوا تھا، زخموں سے بھرا ہوا. شہریار نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تم سامنے بیٹھی ہو اور میں نہ مسکراؤں، یہ تو گناہ ہوگا نا؟ ماہر کی آنکھیں تپنے لگیں. وہ اس وقت اس کی موجودگی بھی برداشت نہیں کر رہی تھی. باتوں سے ہر بار جیتنے کی عادت ہے تمہیں. نہیں، صرف تم سے ہارنے کا شوق ہے. ماہر نے گردن موڑ لی. اس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے بولی، ہر بار ایسی باتیں کر کے مجھے چپ کرا دیتے ہو. شہریار آہستہ سے مسکرایا. کیوں نہ کروں؟ تم چپ ہوتی ہو تو میری دنیا خاموشی میں بھی حسین لگتی ہے. ماہر نے غصے سے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آنکھیں پھیر لیں. تم نہ بس. ہاں بس میں ہی ہوں. وہ نرمی سے ہنسا. تم جاؤ یہاں سے. تمہیں اکیلا چھوڑ کر؟ اس کا لہجہ اب زیادہ نرم تھا. مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سر گھٹنوں میں چھپا لیتی ہے. میرا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. وہ سر گھٹنوں میں چھپائے ہلکے ہلکے روتے ہوئے نرم آواز میں کہہ رہی تھی. تو کیا میں سلاد میں پیاز ڈالنے کے لیے ہوں؟ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر تھوڑا سا جھک کر مسکرا کر بولا. ماہر نے سر اٹھایا، حیرت سے اسے دیکھا. آنکھیں سرخ تھیں مگر اس کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی حرکت آئی. تم پاگل ہو، اس نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا. نہیں، تمہارے لیے خاص ایڈیشن میں آیا ہوں. شہریار، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. وہ ناک سکیڑ کر غصے سے کہتی ہے اور دوبارہ چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیتی ہے. شہریار آہستہ سے اٹھ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ جاتا ہے، زمین پر ٹک کر تھوڑا سا جھک کر. اچھا، میں تو ہوں. وہ شرارت سے کہتا ہے. تمہیں روتے دیکھ کر تھوڑا ایموشنل ہونا چاہیے تھا، پر مسئلہ یہ ہے کہ تم اتنی کیوٹ لگ رہی ہو کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے. ماہر نے ایک پل کو گھور کر اس کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں سے مار ڈالوں گی کہہ رہی ہو. اچھا سوری. وہ فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر معافی کے انداز میں کہتا ہے. بس تھوڑا اسمائل کر دو نا، دل کی بیٹری لو ہو گئی ہے، تمہاری مسکراہٹ ہی چارجر ہے. ماہر نے اس کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے آنکھوں کے آنسو صاف کیے. شہریار تھوڑا اور جھکا، سرگوشی میں بولا. ویسے روتے ہوئے بھی تم ڈینجر سلی کیوٹ لگ رہی ہو. ماہر نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں، پھر نظر چرائی. شکر ہے میری ہونے والی بیوی روتے ہوئے ڈراؤنا سین نہیں لگتی، ورنہ سوچو
میری شادی ہارر فلم کے پوسٹر سے ہو رہی ہوتی۔ وہ خود پر ہنسا، دل سے۔ ماہر کے لبوں پر پہلی بار ایک بھیگی ہوئی سی مسکراہٹ آئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ آہستہ سے بولی، مگر لہجے میں پہلی بار سافٹنس تھی۔ جب تک تم یہ کرائم ڈرامہ بند نہیں کرو گی تب تک میں کہاں جا سکتا ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہتا ہے، جب تک تم یہ آنسو صاف نہیں کرو گی میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا۔ کوئی غیرت مند اپنی ہونے والی بیوی کو روتا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ میں بے حس تھوڑی ہوں، خدا کی پناہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، دل ہی نہیں مانتا۔ وہ دونوں انگلیوں سے اپنے گالوں پر کراس بنا کر پریٹینڈ کرتا ہے۔ ماہر کی آنکھوں میں پہلی بار وہ ہنسی چھلکی جو دل سے نکلتی ہے۔ چلے جاؤ، ورنہ بابا نے دیکھ لیا نا کہ تم میرے کمرے میں ہو تو پھر ایک اور تھپڑ پڑے گا مجھے۔ کیوں؟ کیا غلط کر رہا ہوں بھائی؟ منگیتر ہوں، تھوڑی سی پرائیویسی الاؤ نہیں کیا؟ شادی ہونے ہی والی ہے، یہ انجسٹس ہے۔ ماہر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ سر جھکا کر ہلکے ہلکے ہنسنے لگی۔ اس لمحے شہریار نے اس کے چہرے پر پہلی بار وہ روشنی دیکھی جو ہر بار آنسو دھندلا دیتے تھے، اور ماہر نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی ہے جو اسے روتے ہوئے بھی مسکرانا سکھا رہا ہے۔ زندگی میں پہلی بار ماہر نے کسی کو روتے ہوئے خوش کر دیا تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی طرح اس کے ساتھ بیٹھا اسے ہنسانے کی کوشش کرتا رہا، اور وہ اس کی بے تکی باتوں پر ہنستی رہی، جیسے بچپن کا کوئی پرانا دوست اداس دل کو بہلانے کے لیے کچھ بھی کہہ رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ وہ رشتہ نہیں جو شادی سے جڑنے والا ہو، بلکہ جیسے ایک عمر پرانی دوستی ہو، ایک ایسی دوستی جس میں لفظوں سے زیادہ خاموشی بولتی ہے، اور جس میں دکھ چھپانے کی نہیں بانٹنے کی عادت ہو۔ کمرے میں ابھی ویسی ہی ہلکی سی تاریکی چھائی ہوئی تھی، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی کی روشنی تھی جو دیوار پر ٹوٹے خوابوں جیسا عکس ڈال رہی تھی۔ وہ دونوں ابھی تک فرش پر بیٹھے تھے، پشت بیڈ سے لگی ہوئی تھی، اور سانسیں وقت کی روانی سے بیگانہ ہو چکی تھیں۔ وقت جیسے تھم گیا ہو، نہ اسے احساس ہوا کہ کتنے لمحے گزر گئے، اور نہ ہی وہ اسے مسلسل مسکراتا چھیڑتا رہا، اور وہ پہلی بار دل سے ہنستی رہی، آنکھوں میں نمی کے ساتھ۔ اب جاؤ گے یا دھکے دے کر نکالوں؟ ماہر نے ہنستے ہوئے شوخی سے کہا۔ اس کا چہرہ مکمل نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ دیر پہلے آنسوؤں کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جھکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا سلوک کرو گی میرے ساتھ؟ ہاں؟ اس کا لہجہ نرمی سے بھرپور تھا۔ اچھا اب جاؤ، دادا نے اگر دیکھ لیا کہ آدھے گھنٹے سے ان کی پوتی کو کوئی پاگل لڑکا بہلا رہا ہے تو یقیناً تمہیں صحن میں دفن کر دیں گے، زندہ۔ ماہر کی مسکراہٹ اب اور بھی روشن ہو چکی تھی۔ وہ ہلکی سی اداسی لیے اٹھا۔ جانے کا دل تو نہیں تھا، دل تو چاہتا تھا ساری رات یوں ہی بیٹھا رہے، صرف باتیں کرے، بس وہ سنتی رہے۔ لیکن ٹھیک ہے، تم اتنا اصرار کر رہی ہو تو چلا جاتا ہوں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اور ایک آخری بار اسے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماہر وہیں بیٹھی بند دروازے کو دیکھتی رہی، خاموشی سے، ایک مسکراہٹ لبوں پر لیے۔ وہ خود حیران تھی، کیا واقعی کوئی ایسا آ سکتا ہے جو ماہر جیسی لڑکی کو، جو زبردستی چپ کروائی جاتی تھی، صرف چند جملوں میں ہنسنے پر مجبور کر دے، جو اس کے دل کی دیواروں میں سکون کی طرح اتر جائے۔ اگر وہ ماضی میں اس سے دوستی نہ توڑتی تو شاید آج یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا، لیکن وہ یہ سب کیوں سوچ رہی تھی جب وہ اب بھی اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا؟ وہ مسکرا دی، دل جیسے ہلکا ہو گیا۔ پہلی بار کسی نے اسے روتے ہوئے چپ نہیں کروایا، بلکہ رلانے کے بعد ہنسانا سکھایا تھا، اور وہ شخص وہ شہریار تھا۔ وہ گھر واپس آیا تو یوں لگا جیسے دل سینے میں دھڑک نہیں رہا، بس بوجھ بن کر لٹکا ہوا ہے۔ قدم جیسے خود بخود اٹھ رہے تھے، لیکن روح کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ سانسیں بوجھل تھیں، اور آنکھوں میں وہ منظر اب بھی قید تھا۔ ماہر کی وہ تکلیف دے نظروں سے اسے دیکھنا، اس کا خود سے پیچھے ہٹ جانا، اور وہ لمحہ جب وہ خود کو پہچان نہ پایا، صوفے تک آیا اور دھڑام سے بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا جیسے خود سے نظریں چرانا چاہتا ہو۔ آ گئے حشام؟ امی کی آواز گونجی تو وہ چونکا، جیسے کسی گہرے خیال سے باہر کھینچ لیا گیا ہو۔ اس نے سر اٹھایا تو نفیسہ اس کے سامنے آ بیٹھی، آنکھوں میں پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟
ان کا سوال نرم تھا مگر ماں کا دل حشام کی نم آنکھوں سے سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ امی، اس کی آواز کپکپا گئی جیسے الفاظ حلق میں پھنس گئے ہوں۔ امی، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ آواز رند گئی۔ نفیسہ فوراً آگے ہوئی، بیٹے کے قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا ہوا حشام؟ صاف صاف بتاؤ، دل کیوں اتنا بھرا ہوا ہے؟ امی، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گی امی۔ میں نے سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ وہ جیسے خود سے نفرت کر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی میری زندگی میں نہیں لکھی گئی تھی، لیکن امی اب تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی۔ اس کی آواز کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے تھے۔ امی، اس کی جدائی شاید سہ لوں، لیکن اس کی نفرت، وہ تو میرے وجود کو توڑ دے گی۔ وہ ماں کے گھٹنوں میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ نفیسہ بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کا وہی حشام تھا جو کبھی درد کو لفظوں میں نہیں ڈھالتا تھا۔ آج وہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مجھے کبھی پسند نہیں کرتی تھی امی، لیکن عزت دیتی تھی، عزت اب وہ بھی نہیں رہی۔ وہ لرزتی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نفیسہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے اسے تسلی دینا چاہتی ہوں۔ امی، میں ایسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، جیسے اندر کا ہر حصہ پچھتاوے میں ڈوبا ہو۔ ہوا کیا ہے حشام؟ مجھے تو بتاؤ۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر نرمی سے چہرہ اوپر کیا۔ امی، آج وہ آفس سے باہر آ رہی تھی، میں نے دیکھ لیا، گاڑی روک دی اور کہا کہ گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے منع کر دیا، کہا کہ اس کے ابو لینے آ رہے ہیں اور اگر وہ دیکھ لیں گے تو غلط سمجھیں گے۔ وہ لمحہ جیسے اس کی یاد میں خنجر بن کر چبھا ہوا تھا۔ امی، پھر بھی جب اس کے ابو قریب آئے تو میں نے جان بوجھ کر اس کا بازو پکڑا، اسے خود کے قریب کر لیا تاکہ اس کے ابو کو لگے کہ اس نے خود مجھے بلایا ہے اور شاید وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ پل کے لیے صرف سسکیوں کی آواز تھی۔ میں صرف اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا امی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے ابو کو کچھ غلط فہمی ہو جائے اور شاید وہ میری شادی اس سے کرنے کا سوچیں۔ وہ دوبارہ نفیسہ کے زانو پر جھک گیا۔ امی، میں نے یہ سب محبت میں کیا، مجھے کبھی کسی سے ایسا احساس نہیں ہوا، لیکن وہ سب کچھ تھی، میرا سکون، میری دعائیں، میری چاہت، میں نے سب کچھ کھو دیا امی۔ نفیسہ خاموش تھی، بیٹے کے دکھ کو جذب کر رہی تھی۔ ان کے لیے کچھ کہنا ممکن نہ رہا تھا۔ اور پیچھے کمرے کے دروازے کے قریب خاموش کھڑی آریہ سب کچھ سن چکی تھی۔ حشام کے ہر لفظ نے جیسے اس کا دل چیر دیا ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ قدموں کی چاپ سنائی، نہ آنکھوں کے نم ہونے کی گواہی دی، بس دبے قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی تیز روشنی کھڑکی سے اندر آ کر سیدھی اس کی آنکھوں میں پڑی۔ وہ چونکی، جیسے کسی خواب سے جھٹکے سے جاگ گئی ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی، کھلے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے جنہیں اس نے الجھن بھرے ہاتھوں سے پیچھے کیا۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ دل پر رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا تھا مگر ختم نہیں۔ صرف ایک راز سے پردہ اٹھا تھا، صرف ایک، مہروش کی بات۔ ہاں، کم از کم یہ تو سامنے آ گیا تھا کہ زرلس کو انجیکشنز اسی نے دیے تھے، لیکن یہ بھی کیا کم صدمہ تھا۔ میری بہن، میری اپنی بہن یہ کر سکتی ہے۔ وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی، جیسے دماغ ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ لیکن پھر فوراً اس کے ذہن میں وہ رات آ گئی جب وہ بلال کے پاس گئی تھی۔ کسی کو مت بتانا، وہ آخری بات جو وہ بلال سے کہہ رہی تھی وہ ذہن میں بازگشت بن گئی۔ تو کیا وہی بات تھی؟ کیا یہ وہی غلطی تھی جسے وہ چھپانا چاہتی تھی؟ لیکن نہیں، وہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ اچانک بلال کے گھر سے کیوں لوٹی ایسی حالت میں؟ کیا بلال نے دھوکہ دیا؟ کیا کوئی اور تھا، کوئی تیسرا راز؟ کیا اسی صدمے نے اسے مجبور کیا خودکشی کرنے پر؟ مگر پھر ایک اور آواز اس کے دماغ میں گونجی، مہروش کی آواز۔ اگر کبھی کوئی چھوڑ جائے تو اس کی یاد میں اپنی زندگی ختم مت کرنا۔ نہیں، وہ بلال کے لیے خودکشی نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ تو پھر کیوں کی خودکشی؟ اپنی ہی کسی بھیانک غلطی کے بوجھ سے دب کر؟
کیا احساس جرم تھا اتنا شدید؟ کیا ایسی حقیقت تھی جس کا انکشاف اس کے وجود کو چیر گیا؟ اف! اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دماغ جیسے پگھلنے لگا تھا، سوچیں الجھ رہی تھیں، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ اور سوچے گی تو شاید پاگل ہو جائے۔ اس کے اندر جیسے دو حقیقتوں کے بیچ پھنس گیا تھا، ایک وہ جو سامنے آ چکی تھی اور ایک وہ جو کہیں اندھیرے میں چھپی دھیرے دھیرے زہر بن رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے اور کہاں جا کر یہ سب ختم ہوگا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھی، دروازہ کھولا اور نیچے اترنے لگی۔ آج پہلا روزہ تھا اور ماہیر کو یاد تھا اس نے رات کو سحری نہیں کی تھی۔ وہ سو گئی تھی اور اس وقت کسی کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں تھا۔ نہ کسی نے جگایا، نہ کسی نے پکارا۔ جیسے سب کو معلوم تھا کہ ماہیر غصے میں ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی نہیں سنتی۔ مگر سحری کے لیے کوئی تو آواز دیتا۔ اب بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی، حلق خشک اور دل خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ نیچے آ کر دیکھا تو دادا جان صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے پھپھو، بابا، عروا اور تزمین بیٹھی تھیں۔ دادا جان کل حویلی سے باہر تھے تو شاید انہیں کل کے ہنگامے کا پتہ نہ چلا ہو۔ اگر بابا نے سب بتا دیا ہوتا تو دادا جان یوں مسکرا کر اسے نہ دیکھ رہے ہوتے۔ ماہیر نے سوچوں سے نکل کر غور کیا تو ان کی نظریں واقعی اس پر تھیں اور وہ مسکرا رہے تھے۔ جہاں زیب نے دادا جان کی نظروں کا تعقب کیا تو نظر ماہیر پر پڑی۔ ایک لمحے کو ان کے دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ دادا جان کے بلانے پر وہ دھیرے سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ دادا جان نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ماہیر نے صرف سر ہلا دیا، مگر باپ کی طرف اب بھی نہیں دیکھا۔ بابا اب بھی اسی طرح نظریں نیچی کیے بیٹھے تھے۔ ماہیر نے ایک نظر عروا پر ڈالی، وہ خاموش تھی، مگر جیسے ہی ماہیر نے دیکھا اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، ایک کمزور سی بجھی بجھی مسکراہٹ۔ ماہیر نے بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، ابھی ہم تمہاری ہی بات کر رہے تھے۔ دادا جان اس کے بال سہلاتے ہوئے بولے، میری؟ ماہیر کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا بابا نے دادا کو سب کچھ بتا دیا؟ ہاں، جہاں زیب کہہ رہا ہے اسی جمعے کو تمہارا اور شہریار کا نکاح کر دیں۔ میں نے کہا اتنی جلدی کیا ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ اسے تم پر یقین نہیں۔ ماہیر کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے فوراً بابا کی طرف دیکھا، لیکن وہ بدستور خاموش نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ راضی تو تم پہلے ہی تھی، نکاح کب کرنا ہے یہ فیصلہ ہمارا تھا، تو بس اسی جمعے کو کر دیتے ہیں۔ جتنی جلدی رشتہ بنھ جائے اتنا اچھا ہے۔ سب راضی ہیں تو دیر کس بات کی؟ شادی تو عید کے بعد آرام سے ہو جائے گی۔ دادا جان کی آواز میں وہی پرانی نرمی تھی جو ہمیشہ ماہیر کے لیے مخصوص تھی۔ ماہیر نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اندر وہ لفظ یقین نہیں ہے اس کے دل میں جیسے کچھ زخمی کر گیا تھا۔ اور وہ کب کی اٹھ کر جا چکی تھی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ تزمین۔ ماہیر نے ایک نظر ماں پر ڈالی، وہ بالکل خاموش تھیں۔ ہمیشہ اس کی شادی کی بات پر خوش ہونے والی ماں آج بالکل چپ تھی، نہ کوئی تبصرہ، نہ کوئی مسکراہٹ۔ کیوں؟ ماہیر غور سے اسے دیکھتی رہی، وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی، نظریں جھکی ہوئی، چہرہ بے تاثر۔ مہروش کو گئے 5 ماہ ہو چکے تھے اور تب بھی تزمین اتنی خاموش نہیں تھیں جتنی آج تھیں۔ ماہیر کو جیسے اندر کچھ چبھا، اس نے فوراً باپ کی طرف دیکھا اور بس اسے سب سمجھ آ گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر گئی، پھر فوراً عروا کے کمرے کا رخ کیا۔ دستک دی مگر کوئی آواز نہ آئی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے دروازہ خود ہی کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ عروا صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے ماہیر کو دیکھا مگر کچھ کہے بغیر نظر پھیر لی۔ ماہیر خاموشی سے دروازہ بند کر کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ عروا نے دوبارہ نظریں اٹھا کر ماہیر کو دیکھا اور اسی لمحے ماہیر کے دل میں جیسے کچھ چٹک سا گیا۔ مجھے معاف کر دو عروا، وہ نظریں جھکائے ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی۔ عروا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ معافی وہ مانگتا ہے جس سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ ماہیر تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ ماہیر نے دھیرے سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جیسے خود کو سنجیدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پتہ نہیں میری غلطی ہے یا نہیں، مگر یہ جانتے ہوئے کہ تم بچپن سے اسے پسند کرتی ہو اور اب میرا اس سے رشتہ ہو رہا ہے مجھے عجیب سا لگتا ہے عروا۔ تمہیں شاید پتہ نہ ہو مگر اس لمحے
مجھے تمہارے لیے بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہوں، جیسے میں تمہاری خوشی چھین رہی ہوں، جیسے میں خود اپنی دوست کو دھوکہ دے رہی ہوں۔ مجھے اپنا آپ مجرم لگ رہا ہے عروہ۔ عروہ نے نرمی سے سر انکار میں ہلایا اور ایک دھیمی دکھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نہیں ماہر، ایسی باتیں مت کرو۔ تمہاری اور شہریار کی بات تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہی، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ تمہارے اختیار میں تھوڑی ہے، یہ سب تو اس رب کی رضا ہے۔ ماہر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں نمی چھپی تھی مگر لہجے میں ایک سکون تھا۔ ہم انسان اکثر ان سے دل لگا بیٹھتے ہیں جو ہمارے لیے بنے ہی نہیں ہوتے، اور جب وہ نہ ملیں ہم خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مرنے کی حد تک چلے جاتے ہیں، مگر ماہر، محبت میں نہ ملنے کا غم جھیلنا پڑتا ہے، ہار ماننا نہیں۔ میں نے بھی دل لگایا ہے مگر شاید میرے نصیب میں وہ تھا ہی نہیں۔ عروہ کی آواز اب بھی نرمی سے بھیگ رہی تھی لیکن اس کے الفاظ ماہر کے دل پر کسی تسلی کی طرح برس رہے تھے۔ تم دونوں کے درمیان بھی تو بچپن میں ایک بے مثال دوستی تھی، تم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن کیا معلوم وہ رب کے حضور ہر لمحہ تمہیں مانگتا ہو۔ بے شک اب تم دونوں کے بیچ نفرت آ چکی تھی مگر کون جانے، شاید اس کی وہ معصوم دعائیں جو برسوں پہلے مانگی گئی تھیں کب کی قبول ہو چکی ہوں۔ ماہر کی پلکیں لرز رہی تھیں، دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ مجھے مت سوچو ماہر، تمہاری خوشی میرے لیے اہم ہے۔ میں وہ دوست ہوں جو اپنی خوشی تمہارے لیے قربان کر سکتی ہے، کیونکہ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے، اور اب اگر تمہیں جینے کے لیے شہریار چاہیے تو میں تمہارے جینے کے بدلے اپنا جینا بھی قربان کر دوں گی۔ ماہر کی زبان بند تھی، وہ کچھ نہیں کہہ سکی، بس سن رہی تھی۔ عروہ کی آواز اب دھیرے سے کانپنے لگی، تم خود کو الزام مت دو، شہریار کبھی میرا تھا ہی نہیں، اگر نصیب میں وہ میرے لیے لکھا ہوتا تو کبھی نہ چھن جاتا، اور کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور پھر چھن جاتی ہیں ان کا درد اس نہ ملنے والے دکھ سے زیادہ ہوتا ہے۔ شاید اللہ نے مجھے اس درد سے بچا لیا ہے، تو خود کو کسی ایسی چیز کا مجرم مت سمجھو جس پر تمہارا اختیار ہی نہیں تھا۔ عروہ نے مسکرا کر اپنی بات ختم کی اور اگلے ہی لمحے ماہر اسے زور سے گلے لگا چکی تھی۔ عروہ کی آنکھ سے ایک آنسو خاموشی سے گر پڑا۔ ماہر نے اس کے کندھے سے لپٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور وہ سچ میں رو رہی تھی۔ ہاں، وہ ڈوب کر رو رہی تھی، ایسے جیسے اپنے اندر کا ہر بوجھ اس گلے کے دائرے میں بہا دینا چاہتی ہو، اور عروہ نے اسے تھام رکھا تھا، کسی بہن، کسی سچے دوست، کسی ہارے ہوئے خواب کی طرح، خاموش مگر مضبوطی سے۔ جمعہ صرف 2 دن بعد تھا، یعنی نکاح 2 دن بعد۔ ماہر کا دل جیسے سینے میں دھڑکنے لگا، اس نے بے چینی سے کمرے کے اندر چکر لگائے، کبھی کھڑکی کے پردے ہٹاتی، کبھی دراز کھول کر بند کر دیتی، جیسے اپنے دل کی الجھنیں کسی شے میں چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اف، اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے مجھے؟ وہ بڑبڑائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ لان میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، شاید اسی ہوا میں کچھ سکون چھپا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی، ابھی چند ہی قدم نیچے آئی تھی کہ اسے وہ دکھائی دیا، شہریار، ہاتھ میں چابیوں کا گچھا گھماتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ ماہر کے قدم وہیں رک گئے، ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں، اگلے ہی پل ماہر نے فوراً نظریں چرائیں اور پلٹ کر اوپر کی طرف واپس مڑ گئی۔ شہریار نے جیسے یہ سب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں نرمی سے مسکرایا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ارے ارے، کدھر بھاگ رہی ہو بی بی؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ماہر نے شرم سے نظریں نیچے کر لیں اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ شہریار اب اس کے پیچھے سیڑھیوں پر ساتھ ساتھ تھا۔ کیا ہے، منہ کیوں چھپا رہی ہو؟ وہ ذرا قریب ہوا، لہجے میں چھیڑنے والی شرارت تھی۔ ماہر نے ایک جھٹکے سے رک کر اس کی طرف گھورا، پھر فوراً نظریں چرائیں اور رخ بدل کر سیڑھیوں کی طرف دوسرے رخ پر جانے لگی۔ شہریار بھی ساتھ ہی گھوم کر سامنے آ گیا۔ پردہ کیوں کر رہی ہو مجھ سے؟ ماہر کا چہرہ شرم سے دہکنے لگا۔ وہ ایک لمحے کو سیڑھیوں پر جھچکی، پھر تیزی سے چلنے لگی۔ شہریار بھی تیز قدموں سے اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا۔ کیا ہے، ساتھ ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی مگر آواز میں شرم چھپی ہوئی تھی۔ وہ رک گئی اور اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔
شہریار نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ بس ایسے ہی، ویسے وہ اس کے قریب آیا۔ میرا نکاح ہے جمعے کو۔ ماہر نے نظریں پھیر لیں، چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ تو مبارک ہو تمہیں، وہ جلدی سے بولی۔ خیر مبارک، ویسے، شہریار نے آہستہ سے کہا، پھر اس کے اور بھی قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں بولا، دادا نے لڑکی بہت پیاری ڈھونڈی ہے میرے لیے۔ ماہر کی پلکیں لرزیں۔ اس نے چپ چاپ ایک نظر شہریار کی طرف کی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ شہریار نے اسے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، ویسے تمہیں شرماتے ہوئے دیکھنا بچپن سے مس ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے تمہیں شرم نام کی چیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ شرم تمہارے سامنے، وہ تو جمعے والے دن قاضی صاحب کی ہاں میں ختم ہو جائے گی بیگم۔ ماہر کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ تمہیں ہر بات میں مذاق سوچتا ہے؟ نہیں، ہر بات میں تم سوچتی ہو۔ شہریار کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں اور لہجے میں پہلی بار شرارت سے ہٹ کر نرمی اتر آئی۔ ماہر نے اس بار نظریں نہیں چرائیں، بس دھیرے سے کہا، بس زیادہ باتیں نہ بناؤ ابھی بھی، اگر بابا یا دادا نے دیکھ لیا نا تو نکاح سے پہلے جنازہ پڑھا دیں گے تمہارا۔ شہریار نے قہقہہ لگایا، پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ توبہ ہے، میں تو بس اپنی ہونے والی بیگم کو آخری بار مس کہنا چاہتا تھا، کیونکہ جمعے کے بعد تم مسز شہریار ہونا تم۔ ماہر نے جھینپ کر رخ موڑ لیا اور ہولے سے مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں گھبراہٹ، شرم اور چھپا ہوا انتظار سب کچھ تھا، اور شہریار، اس کے لیے وہ لمحہ ہی نکاح سے پہلے کی سب سے خوبصورت رضامندی تھا۔ 2 دن جیسے لمحوں میں اڑ گئے تھے۔ آج چوتھا رمضان تھا۔ نکاح سادہ سا تھا مگر اندر ہی اندر سب کے دلوں میں بے تابی کی چمک تھی۔ حویلی کو اندر سے ہلکے پھلکے پھولوں، جھومروں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا تھا، مگر سب سے زیادہ چمک کسی ایک کے چہرے پر تھی، ماہر کے۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سفید رنگ کے نفیس سے غرارے میں، جو نرم سا ریشمی تھا، جس پر جھلمل کرتا ہلکا کام کیا گیا تھا۔ سر پر باریک سا دوپٹہ تھا جو ہلکی سی چمک کے ساتھ پھسلتا ہوا پیشانی پر آن کر رک گیا تھا۔ بالوں کو نیچے سے کرل کیا گیا تھا اور اوپر سے ہلکی سی پف اسٹائل میں باندھ کر جوڑا بنایا گیا تھا، جسے تازہ گجروں نے سجا دیا تھا۔ آج اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، پہلی بار، مگر وہ کسی خواب میں اتری حور لگ رہی تھی۔ وہی ماہر جس کا حسن ہمیشہ سادگی سے جھلکتا تھا، آج تھوڑا سا سنور کر دل چرانے آ گئی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑی عروہ نے اسے اتنے پیار سے تیار کیا تھا۔ وہ خود ہلکا سا گلابی جوڑا پہنے، بال سیدھے کر کے کھولے کھڑی تھی، ہاتھ میں آئی لائنر لیے خود اپنی آنکھ میں لگا رہی تھی۔ ایسے ہی میک اپ نہیں چھوڑنا چاہیے تمہیں، دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ آئینے میں نظر آتے ماہر کے عکس کو دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے کہا، ایک ہاتھ سے آنکھ سنبھالتے اور دوسرے سے لائن کھینچتے ہوئے۔ ماہر ہلکے سے مسکرائی، مجھے تو الجھن ہو رہی ہے میک اپ میں، دل کر رہا ہے منہ دھو لوں۔ عروہ نے فوراً رخ اس کی طرف موڑا اور غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں، اور جو میں نے پچھلے 5 گھنٹے تم پر لگائے اس کا کیا؟ ماہر ہنس دی، لبوں پر لگا لپسٹک تھوڑا ہلکا کرنے لگی جو عروہ نے کچھ زیادہ ہی لگایا تھا۔ ادھر عروہ ہنستے ہوئے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، دل میں کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنسو اس کی بہترین دوست کے نکاح کے دن بہہ جائیں۔ تبھی دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ اب کون آ گیا؟ وہ ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ماہر آئینے کے سامنے اب بھی لپسٹک تھوڑی کم کر رہی تھی، اسے لپسٹک کبھی زیادہ پسند ہی نہیں تھی۔ عروہ نے دروازہ کھولا اور سامنے وہ کھڑا تھا، شہریار۔ ان دونوں سے بالکل مختلف، سفید شلوار قمیض میں، بالوں میں ہلکی سی جیل خوشبو اس کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ جو عام دنوں میں جینز اور ٹی شرٹ میں گھومتا تھا آج کچھ اور ہی لگ رہا تھا، کچھ اپنا سا۔ عروہ کی آنکھ ایک پل کو ٹھہری، جیسے دل کی دھڑکن بھی، مگر فوراً مسکرائی اور خود کو مضبوطی سے سنبھال لیا۔ جی فرمائیے، نرمی سے پوچھا۔ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ سے سر جھکایا۔ بس یہ پوچھنا تھا کہ میری دلہن تیار ہو گئی ہے؟ عروہ نے بھویں اچکائیں۔ کیوں؟ آپ نے کیا کرنا ہے دلہن کا؟ بس ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا
تو عروہ فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ نہیں جی، جب تک وہ آپ کی دلہن بن نہیں جاتی تب تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، ابھی سرپرائز میں رہیں۔ یار دیکھنے دو نا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا۔ عروہ نے ہاتھ سے روکا۔ بالکل نہیں، الٹے قدموں واپس جاؤ، ابھی وہ تیار ہو رہی ہے۔ توبہ ہے، کتنی دیر سے تیار ہو رہی ہے؟ پچھلے 5 گھنٹے سے لگاتار تیار ہو رہی ہے، مجھے دیکھو 5 منٹ میں تیار ہو گیا ہوں۔ اندر آئینے کے سامنے بیٹھی ماہر نے اس کی آواز سنی، ہونٹ دبائے اور آہستہ سے مسکرا دی۔ دل میں کچھ مچلا، کچھ چمکا اور کچھ شرما گیا۔ تبھی شہریار نے زور سے کہا، بس اتنا بتا دو، وہ ہنس رہی ہے یا شرما رہی ہے؟ عروہ نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ اپنی دلہن سے خود پوچھ لینا، نکاح کے بعد